بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ موتا ایک غیر معمولی دن تھا۔ وہ مدینے سے 1.25 مہینے کی اونٹ سواری پہ اردن کے ایک زرخیز میدان میں واقع شہر موتا کی طرف جانے والے لشکر کو وداع کرنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود شہر کے باہی شیبۃ الوداع تک آئے۔ اس لشکر کا کماندار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام تھا جس نے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، اپنے کنبے اور علاقے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا تھا، آزادی پا کے غلامی کے لیے التجا کی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں حرم کعبہ میں لے جا کے اعلان کیا تھا کہ میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہوگا، میرا بیٹا ہوگا، وہی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صرف جن کا نام قرآن میں آیا تھا انہیں خدا حافظ کہنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور تک ساتھ آئے۔ یہ خالد بن ولید کے اسلام لانے کے 3 مہینوں کے بعد کی بات ہے۔ عمرۃ القضیٰ کے 5 مہینوں بعد کا یہ واقعہ ہے۔ جمادی الاول 8 ہجری کا مہینہ تھا۔ لشکر میں 3000 سپاہی تھے۔ صرف یہ ایسا لشکر تھا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 3 امیر یکے بعد دیگرے مقرر کیے تھے اور چوتھے کے بارے میں بھی اشارہ کر دیا تھا۔ فرمایا اگر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر ہوں گے۔ جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے۔ وہ بھی مارے جائیں تو پھر لشکر والے جس کو چاہیں اپنا امیر مقرر کر لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہلے اتنی صراحت سے جیش الامرہ مقرر نہیں کیے تھے۔ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا جو ہونا تھا؟ یہی نہیں، وداع تک دور جاتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرما رہے تھے، ہدایت دے رہے تھے۔ ہر حال میں تقویٰ اور پرہیزگاری کو ملحوظ رکھنا، اپنے ساتھیوں کی خیر خواہی کرنا، اللہ کی راہ میں کفر کرنے والوں سے جہاد کرنا، مگر دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت، عمر رسیدہ اور تارک الدنیا کو نہ مارنا، کسی عبادت کا گرجے میں نہ گھسنا، کسی کھجور یا کوئی اور درخت نہ کاٹنا، کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ یہ ہدایات تھیں اس لشکر کو جو 3000 سپہ کو لے کر ایک سفیر کو مارے جانے کا انتقام لینے اتنی دور جا رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے کرب و جوار میں بادشاہوں کو سلامتی اور ہدایت کے راستے کی نشاندہی کے لیے خطوط لکھے تھے۔ کیسر روم اور کسریٰ ایران کو بھی خط لکھے۔ انہی دنوں حاکم بصرہ شربیل بن عمرو کسانی کے پاس اپنا سفیر سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا۔ حاکم بصرہ نے پکڑ کے سفیر کو قتل کر دیا۔ اوپر سے خوف کے مارے شام میں کیسر روم کی فوجوں کو مدد کے لیے بلا لیا کہ اب مجھے مدینے سے خطرہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سفیر کے خون کا قصاص لینا تھا۔ بات چیت کا کوئی راستہ نہ بنا تھا، الٹا یہ بھی خطرہ تھا کہ گستاخ حاکم بصرہ کیسر روم کی فوج لے کر مدینے نہ ٹوٹ پڑے۔ اس کا سدباب ضروری تھا۔ فوج بھیج دی۔ اس فوج میں پہلی بار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے شامل ہوئے، ورنہ اس سے پہلے احد کی جنگ میں انہی کے ہاتھوں مسلمانوں کا شدید جانی نقصان ہوا تھا۔ حدیبیہ میں بھی ان کے گھڑ سوار مسلمانوں کو دھمکاتے رہے۔ وہ ایک تجربہ کار مانے ہوئے رسالے کے کماندار تھے۔ گھڑ سوار دستوں کی ہر کی قوت سے وہ اپنے مقابل کی فوج میں ہلچل مچا دیتے۔ ذہین اور فتین سالار تھے۔ فوج ہفتوں کے سفر کے بعد اپنے ہدف پہ جا پہنچی۔ اپنی منزل پہ جانے کے لیے انہیں مدینہ سے ہو کر بحیرہ مردار کے کنارے سرسبز میدان میں آباد شہر موتا کے پاس جانا تھا۔ چلے گئے۔ ادھر جا کے خبر ملی کہ وہاں معاملہ ہی اور ہے۔ حاکم بصرہ نے اپنی سلامتی اور تحفظ کے لیے کیسر روم کی 1,00,000 جرری اور فولاد میں جڑی بھاری فوج کو جمع کر رکھا ہے۔ مسلمان سالاروں نے آپس میں مشاورت کی۔ کچھ نے رائے دی مزید کمک بلائی جائے، فاصلہ بہت تھا، رائے پہ اتفاق نہ ہو سکا۔ کچھ نے کہا پلٹ جائیں، نفری کا بہت فرق ہے۔ کہاں 1,00,000 کی فوج اپنے زمانے کے بہترین اسلحہ سے مسلح اور مقابلے میں مہینے بھر کی مسافت کے بعد پہنچے ہوئے 3000 سپاہی۔ کافی دیر تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوشیلی تقریر کی۔ بولے دوستو، تم جس شے سے کترا رہے ہو وہی شہادت ہے۔ اسی کی تمنا لے کر ہم اتنی دور اپنے گھروں سے ادھر نکلے ہیں۔
ہمیں کافروں کی قوت اور کثرت پہ نہیں، اپنے جذبہ ایمانی اور اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ دو بھلائیوں میں سے ایک ضرور ہمارے ہاتھ آئے گی، یا تو ہم دشمن پہ غالب آ جائیں گے یا پھر شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ لوگوں میں جوش بھر گیا، نعرے مارتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور دشمن سے ٹکرا گئے۔ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ سفید جھنڈا تھا۔ پہلے تیروں کی بچھاڑ میں وہی آئے، لڑے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پہلے غلام شہید ہو کے گر پڑے۔ 1000 کلومیٹر سے زیادہ دوری پہ بیٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گئی، غلام نیچے گرا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 میل دور بیٹھے غم سے کھڑے ہو گئے۔ بیٹھے وہ مسجد نبوی میں تھے، جیسے سامنے پردہ پہ میدان جنگ کی فلم چلنے لگی۔ ادھر غلام کے جسم سے خون نکلا، ادھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مدینہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سن رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، تیر لگ گیا زید کو، خون نکلا اور وہ گر گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بہتے رہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جعفر نے جھنڈا تھام لیا۔ مدینہ کی مسجد نبوی میں بیٹھے مسلمان جگر تھام کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے آنکھوں دیکھا حال سن رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کلومیٹر دور بیٹھے یہ سارا منظر دیکھ دیکھ کے بتا رہے تھے۔ جعفر جھنڈا لے کر دشمنوں کی صفوں میں گھس کے گھمسان کارن پڑا۔ جعفر پہ کئی گھڑ سوار تلواریں سونتے پل پڑے ہیں۔ یہ جعفر کا بازو کٹ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے پھر آنسو نکلا۔ جعفر نے جھنڈا بائیں بازو میں لے لیا، گرنے نہیں دیا۔ بائیں بازو پہ بھی وار ہو گیا، دونوں بازو کٹ گئے۔ وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑے مگر جھنڈا نہیں گرنے دیا۔ کٹے بازوؤں سے بہتے خون بیچ سینے سے چپکا لیا۔ اب ان کے چہرے پہ شہادت کی دستک ہے، وہ گر رہے ہیں۔ جھنڈا پکڑنے کو تیسرا نامزد امیر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کے آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ سننے والے مسلمانوں کے دل کٹ کٹ کے کٹتے رہے۔ 1000 کلومیٹر دور گئی سپاہ کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھی گئی تھیں۔ وہ سارا منظر دیکھ دیکھ کے اپنے ساتھیوں کو بتا رہے تھے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں نامزد کیے عمرہ باری باری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کی شان پہ قربان ہو گئے۔ جو ہی عبداللہ بن رواحہ گرے، جھنڈا فوج میں شامل بنو اجلان کے ایک سپاہی ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا۔ بولے، مسلمانوں، اپنے میں کسی کو امیر بنا لو۔ لوگ بولے، آپ ہی ہمارے امیر ہوئے۔ ثابت بن ارقم نے کہا، نہیں، مجھے مہارت نہیں، ہم میں جنگ کے نشیب و فراز سمجھنے والا ایک سالار موجود ہے جس کے پائے کا ہم میں کوئی اور نہیں۔ میری مانو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا لو۔ لوگوں نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، خالد بن ولید ہمارے امیر ہوئے۔ ادھر مدینے میں بیٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اشک بار آنکھوں سے سارا منظر دیکھتے ہوئے تینوں شہیدوں کی موت کی خبر سنا کے پہلی بار مسکرائے اور فرمایا، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اسلام کا علم سنبھال لیا ہے، اب فتح ہماری ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ خالد بن ولید کے ہاتھوں اس دن 9 تلواریں ٹوٹیں، صرف ایک یمنی تلوار ہاتھ میں چپکی۔ سوچنے کی بات ہے، جب ان کی اپنی تلواریں دشمن کو مار مار کے ٹوٹیں تو ان تلواروں سے دشمن کتنے کٹے ہوں گے۔ وہاں گنتی کا کوئی سمے نہ تھا۔ 1 لاکھ فوج سے اپنی سپاہ کو آبرو مندی سے بچانا مقصد تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماہرانہ گھڑ سواری سے اپنے سوار دستوں کی کمال پیشہ ورانہ طریقے سے ہر کی قوت کا مظاہرہ کیا۔ دشمن پہ وار کرتے کرتے بچ بچ کے اس طرح دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کے ایک طرف ہٹے کہ دشمن حیران ہو گیا۔ جنگ کا پہلا دن گزر گیا۔ شام کو خالد بن ولید نے منصوبہ بنایا، اپنی سپاہ کا ایک حصہ دور پیچھے چھوڑا جہاں سے وہ نظر نہ آئے، مگر ضرورت پڑنے پہ وہ بغیر رکاوٹ کے خالد بن ولید کے اشارے پہ پہنچے۔ پیچھے چھوڑا ہوا دستہ جب عین جنگ کی حالت میں خوب گرد و غبار اڑاتا تازہ آئے دستے کی طرح لپکا تو دشمن سمجھا پیچھے سے کمک آ گئی۔ دشمن سہم کے پیچھے ہٹا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی اپنے گھڑ سوار دستوں کو ایسے جارحانہ طریقے سے دشمن کو ڈرایا اور ماہرانہ طریقے سے خود کو بچا کے دشمن کے کمزور بازو کی طرف سے ہو کے لڑتے لڑتے ایسے پیچھے ہٹے کہ دشمن سمجھا
اب کسی اور طرف سے وار ہوگا۔ دشمن منتشر ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سپاہ کو سلامتی کے ساتھ اس ہولناک منظر سے نکال کے لے آئے۔ کہنے کو مسلمانوں کے 3 جلیل القدر صحابی 3 امیر لشکر کے شہید ہوئے تھے، مگر مجموعی طور پہ دشمن سے کم لوگ مسلمانوں کے مارے گئے۔ شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد صرف 12 تھی، جبکہ 3000 کا مقابلہ 1 لاکھ فوج سے تھا، جسے بعض لکھنے والوں نے 2 لاکھ بھی لکھا۔ رومی فوج منتشر ہوئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی مسلط میں ان کا تعاقب نہیں کیا۔ جنگ کا ہدف اپنی قوت دکھانا اور دشمن کو یہ بار آور کرانا تھا کہ اس نے ناحق ایک پرامن راہ پہ آئے سفیر کو قتل کیا ہے، جو کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ پیغام بڑا واضح اور دلیل آور تھا۔ دشمن کو پتہ چل گیا۔ یہی نہیں، دشمن یہ بھی سمجھ گیا کہ مسلمانوں کی پہنچ سے اب یہ علاقہ بھی ان کے لیے محفوظ نہیں رہا، لہٰذا وہ پیچھے ہٹ گئے۔ مسلمان ریاست کی نئی حد بندی ہو گئی، جو بحیرہ مردار کے کنارے تک تھی، جس کے بائیں طرف مصر تھا، دائیں قسطنطنیہ تبوک راہ میں رہ گیا۔ اسلامی ریاست کا شمال مغرب میں حدود اربع متعین ہو رہا تھا۔ اس معرکہ سے عرب قبائل میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ انہیں احساس ہو گیا کہ مسلمان کسی ناحق زیادتی کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ جو کیسر روم سے 1000 کلومیٹر دور جا کر لڑ سکتے ہیں، وہ ہماری کسی کوتاہی پہ ہمیں کیسے چھوڑیں گے۔ بہت سے قبائل کے ذیلی قبائل جو اکثر مسلمانوں سے لڑتے رہتے تھے، وہ یا تو مسلمان ہو گئے یا حلیف بن گئے۔ کیسر روم کے ماتحت لڑنے والے عرب فوجوں کے سالار فضدہ عمر جذامی نے اسلام قبول کر لیا۔ کیسر روم نے سزا کے طور پہ انہیں قتل کروایا، مگر لوگوں میں اس کا بہت اثر پڑا اور اسلام کے قریب آ گئے۔ فوج مدینہ پلٹی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بذات خود استقبال کرنے والوں میں شہر سے باہر کھڑے تھے۔ اس جنگ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب ملا، جو کسی اور سالار کو نہ مل سکا۔ مگر اسی جنگ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے چہیتا غلام، جسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا تھا، سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیشہ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے دور ہو گئے۔ زید کی موت کے بعد انہوں نے زید کے حصے کا پیار بھی زید کے بیٹے اسامہ بن زید کو دے دیا، جو انہی دنوں پیدا ہوئے تھے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی آسمان سے وحی اتری تھی۔ وہ قرآن کی عمر کے تھے۔ جمادی الاول 8 ہجری میں جب وہ لشکر روانہ ہوا تو اسامہ 21 سال کے تھے۔ 21 سال پہلے ہی 61 سالہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ پہلی بار آسمان سے جبرائیل اترے تھے، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے تھے۔ زید کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کی یادوں میں شاید سب سے بڑی یاد سفر طائف ہو، جب آقا کی طرف آتے پتھروں کو زید بن حارث اپنے جسم کی ڈھال سے روکتے تھے۔ اس بار بھی زید ڈھال بن کے کیسر روم کا رخ مدینے سے موڑا تھا۔ غلام ہوتا ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ڈھال ہے، جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔